عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم، اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم، اس کے سبق نمبر 4 ہندسی عمل، اس کے مشقی سیٹ 4.1 کے پہلے سوال کو سمجھا تھا کہ اگر دو مثلث ہمیں متشابہ دے دیے جائے اور اس میں سے اگر ایک مثلث کے 3 اضلاع کی پیمائش دے دی جائے اور اسی کے ساتھ ان دونوں مثلثوں کے کوئی 2 ضلعوں کا تناسب ہمیں دے دیا جائے تو دو مثلثوں کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مشقی سیٹ کے سوال نمبر 2 کو حل کرنے والے ہیں، جو کہ ہے مشترک راس والے مثلث۔ جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا کہ اس کے پہلے جو مثلث تھے یہ دونوں مثلث ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، الگ الگ تھے، دونوں کے نام بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ لیکن اب جو مثلث ہم سمجھنے والے ہیں وہ ایسے مثلث ہیں جن کے ایک راس جو ہے وہ مشترک ہوگا۔ ایک راس مشترک ہونا یعنی ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہوں گے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کس طرح سے ہوگا۔ تو ہمارا جو مشقی سیٹ 4.1 کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہمیں اس طرح سے دیا گیا ہے۔ مثلث پی کیو آر یہ متشابہ ہے ایل ٹی آر۔ مثلث پی کیو آر میں پی کیو کی پیمائش 4.2 سم، کیو آر کی پیمائش 5.4 سم، پی آر کی پیمائش 4.8 سم اور پی کیو بٹے ایل ٹی یہ مساوی ہے 3/4 ہو تو مثلث پی کیو آر اور ایل ٹی آر بنائیے۔ اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو ان دونوں مثلثوں میں یعنی مثلث پی کیو آر اور مثلث ایل ٹی آر میں یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں جو مشترک جو لفظ دیا گیا ہے وہ آر ہے، یعنی جو مشترک جو راس ہے وہ کیا ہے، ایک آر ہے۔ یعنی دونوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس نام سے ہی کہ ان دونوں مثلثوں میں آر جو ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہے، مشترک ہے، اور اس طرح کے مثلث کو ہم کہتے ہیں مشترک راس والی مثلث۔ اور اب ان کی مدد سے جو ہے ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے ان کی پیمائشیں، یعنی مثلث پی کیو آر کے لیے پی کیو، کیو آر اور پی آر یہ 3 پیمائشیں دی گئی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس مثلث کی میں پیمائش دی گئی ہے وہ ہے مثلث پی کیو آر۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پی کیو آر آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ان کا تناسب بھی دیا گیا ہے جس کا ہمیں استعمال کرنا ہے، اور اس کی مدد سے ہمیں مثلث ایل ٹی آر بھی بنانا ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں ہم کس طرح سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے دیا ہوا ہے، یعنی مثلث پی کیو آر متشابہ ہے مثلث ایل ٹی آر کے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مشترک راس والی مثلث ہے اور ہمیں انہیں بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم ایک رف شکل بنائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہم ایک مثلث بنائیں گے، مثلث پی کیو آر۔ مثلث پی کیو آر جس کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کون سے راس کو کہاں لینا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آسانی کے لیے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھیں کہ کیونکہ یہاں پر ہمیں دونوں مثلثوں میں آر آر مشترک دیا گیا، اس لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے آسانی کے لیے یہ جو آر ہے اس راس آر کو اس جانب لیں گے، یا ہم اس جانب بھی لے سکتے ہیں، اس جانب، یعنی ہمیں اس کو راس کو جو ہے قاعدے کے طور پر لینا، یعنی اس مثلث کا جو قاعدہ بنے گا اس میں ایک نقطہ آر ہوگا۔ اس کے بعد دو جو راس رہ گئے پی اور کیو، ان میں سے ہمیں کس سے لینا ہے، تو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آسانی کے لیے جو بڑی جو پیمائش ہے جس ضلع کی اسے ہم نصب نما میں لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر کیو اس کی پیمائش جو ہے 5.4 ہے، یہ ہمیں دی گئی ہے، اور اگر پی آر کے بارے میں دیکھیں تو پی آر 4.8 ہے، یعنی سب سے پہلے ہم نے آر کو تو یہاں لے لیا، اب ہمیں پی اور کیو میں سے ایک جگہ یہاں اس جگہ پہ لینا تھا، تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ کیو آر کی جو پیمائش ہے وہ 5.4 ہے، بڑی ہے، تو اسے ہم کیا کریں گے قاعدے کے طور پر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کیو آر ہوگا یہ قاعدہ ہوگا۔ اس طرح سے ہم مثلث پی کیو آر بنائے گی۔ اب مثلث پی کیو آر بنانے کے بعد ہمیں بنانا ہے مثلث ایل ٹی آر۔ تو مثلث ایل ٹی آر کے لیے اگر ہم ایک تناسب دیکھیں جو ہمیں یہاں دیا گیا ہے پی کیو بٹے ایل ٹی کا، مثلث پی کیو آر سے ہمیں حاصل ہوا پی کیو اور مثلث ایل ٹی آر سے ہمیں حاصل ہوا ایل ٹی، اور ان دونوں کے تناسب میں اگر ہم دیکھیں تو
एल टी को जो दिया गया है वो 4 दिए गए, यानी 4 इकाई फासला एल टी के लिए है, तो 3 इकाई फासला जो है वो पी क्यू के लिए होगा। यानी हमें ये समझ में आता है कि 4 हिस्से जो है वो एल टी के लिए रहेंगे और 3 हिस्से जो है वो पी क्यू के लिए रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पी क्यू जिस मुसल्लस के ज़िला है, उस मुसल्लस के जितने भी ज़िले रहेंगे उनको 3 इकाई के हिस्सा मिलेगा, और जितने भी मुसल्लस एल टी आर के अज़ला है उनको 4 इकाई का हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम आर क्यू को देखें, क्यू आर को, तो क्यू आर का जो मुताबिकत होंगी वो टी आर से यानी आर टी से होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर क्यू आर को 3 हिस्से दिए जाए तो टी आर को यानी आर टी को 4 हिस्से दिए जाएंगे, और क्योंकि 3 हिस्से यहाँ पर आर क्यू के लिए छोटे हो गए और आर टी के लिए जो हमें हिस्सा लगेगा चौथा वो बड़ा रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ से आगे की जानिब बढ़ाएंगे इस तरह से। यानी ये जो है आर क्यू इतना हिस्सा 3 हिस्सा होगा, और ये जो चौथा हिस्सा है आर टी का, इसको हम यहाँ पर लेंगे। यानी हम अगर ऊपर की जानिब देखें उसी तरह से कि आर पी को जो है, क्योंकि आर पी मुसलस पी क्यू आर का है, इसको हम 3 हिस्से देंगे, तो आर एल जो है एल आर, इसको जो है हम 4 हिस्से देंगे। यानी यहाँ पर जो है ऊपर की जानिब होगा एल और इस मुकाम पर हम रखेंगे टी। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं अगर आसानी से कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर क्यू जो है वो पी क्यू से है, मुसलस पी क्यू आर से लिया गया है, और पी क्यू को 3 हिस्से है, इसीलिए क्यू आर को भी 3 हिस्से मिलेंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी तरह से पी आर को भी 3 हिस्से मिलेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि ये जो हमारा था, ये जो मुसलस पी आर था, पी आर को 3 हिस्से दिए, और उसी तरह से एल आर को हमें देना है 4 हिस्से, तो इसको हमने आगे की जानिब बढ़ा दिया, चौथा हिस्सा। उसी तरह से आर क्यू देखे, क्यू आर देखे, इसको 3 हिस्से, और आर टी के लिए हमने 1 हिस्सा और आगे बढ़ा। यानी हमारा जो मुसलस होगा, मुसलस एल टी आर, वो इस तरह से होगा, जिसके अंदर मुसलस पी क्यू आर जो है अगर हम देखें तो एल टी आर से छोटा बनेगा, अंदर की जानिब बनेगा। तो इस तरह से हमें इस मुसलस को बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं हमारा मुसल्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ज़िला बनाने वाले हैं जिसका नाम है ज़िला क्यू आर या आर क्यू। तो हमें यहाँ पर पैमाइश ज़िला क्यू आर की दी गई है, तो हम इसके लिए लेंगे स्केल, और क्योंकि ज़िला क्यू आर की पैमाइश हमें दी गई है 5.4 सम, तो हम सबसे पहले रखेंगे 0 पर, और 0 पर रखने के बाद में हम 5.4 पर एक फासला लेंगे इस तरह से। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर 5 और 6 के बीच में ये 5 फासला है, और उसके पहले अगर देखें 4 है इस तरह से, यानी हमें यहाँ पर 0 से लेकर तो 5 तक इस तरह से फासला लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया एक ज़िला 5.4 सम का। इसे हम देंगे सबसे पहले आर और क्यू, और इसे लिखेंगे पैमाइश। ज़िला आर क्यू बना लेने के बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 पैमाइशें दी गई है। पी क्यू की पैमाइश दी गई है 4.2 सम। तो सबसे पहले हम पी क्यू बनाएंगे 4.2 सम का, तो उसके लिए फिर हम लेंगे स्केल में फासला 4.2 सम का। लेकिन जैसा कि हमने इससे पहले समझा था कि हम यहाँ पर जो है फासला जो है वो प्रकार की मदद से लेते हैं, तो यहाँ हम लेंगे प्रकार। अब प्रकार को हम रखेंगे इसके फौलादी सिरे को 0 पर, और 0 पर रखने के बाद में हमें लेना है इसमें 4.2 सम का फासला। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसे 4.2 सम के फासले पर इस तरह से। इस तरह से हमने 4.2 सम का फासला प्रकार में ले लिया। अब हमें पी क्यू बनाना है, यानी इसके पी और क्यू में से एक नुक्ता क्यू है, तो हम इसके फौलादी सिरे को रखेंगे नुक्ता क्यू पर, और नुक्ता क्यू पर रखने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक कॉस। इस तरह से हमने 4.2 सम का फासला प्रकार में लेकर एक कॉस बनाया। अब हमें ज़िला पी आर की पैमाइश दी गई है 4.8 सम, और इसे भी हमें बनाना है, तो इसके लिए भी हम प्रकार में फासला लेने वाले, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी स्केल की। अब स्केल में हमें प्रकार की मदद से 4.8 सम का फासला लेना है, तो फिर से हम प्रकार का फौलादी सिरा रखेंगे 0 पर, और 0 पर रखकर हम बनाएंगे 4.8 सम का फासला लेंगे प्रकार में। इस तरह से 4.8 सम का फासला ले लेने के बाद अब हमें पी आर बनाना है, और पी आर में से यहाँ पर हमारे पास नुक्ता आर है, तो हम इसके फौलादी सिरे को रखेंगे नुक्ता आर पर, और नुक्ता आर पर रखने के बाद
ہم نے جو پہلا کاز بنایا تھا اس کاز کو قطع کرتا ہوا ایک دوسرا کاز بنائیں گے اس طرح سے۔ اس طرح سے ہم نے پرکار کی مدد سے پی کیو اور پی آر ان کے لیے دو کاز بنائے جن کی الگ الگ پیمائشیں تھیں۔ اب یہ کاز جہاں پر ہمیں حاصل ہوئے، جہاں پر ایک دوسرے کو قطع کریں، ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے نقطہ پی سے، اور اب ہمیں نقطہ پی سے آر تک ایک قطع کھینچنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل کی۔ ہم اسکیل کو رکھیں گے نقاط پی اور کیو آر سے اور ایک قطع بنائیں گے، قطع پی آر۔ اسی طرح سے پی کیو قطع بنانا ہے تو ہم اسکیل کی مدد سے قطع پی کیو بنائیں گے، اور اب ہمیں حاصل ہوا مثلث پی کیو آر، تو ہم اس کی لکھیں گے پیمائش ہے کہ پی آر کی پیمائش ہے 4.8 سم اور پی کیو کی پیمائش ہے 4.2 سم۔ اس طرح سے ہم نے دی ہوئی معلومات کی بنا پر مثلث پی کیو آر بنایا۔ اب جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا کہ مثلث ایل ٹی آر جو ہمیں بنانا ہے وہ ایل ٹی آر جو ہے اس سے باہر بنے گا، کیونکہ اسے 4 اکائی فاصلہ دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو نقطہ ہمیں یہاں پر مشترک دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں مثلثوں میں ہمیں نقطہ آر جو ہے مشترک دیا گیا ہے مثلث پی کیو اور ایل ٹی آر میں، اور ہم نے اس نقطہ آر کو یہاں لیا ہے، تو ہم اس نقطہ آر سے گزرتا ہوا ایک حادہ زاویہ بنانے والے ہیں، اور حادہ زاویہ بنانے کے لیے ہم یہاں پر اسکیل کا استعمال کریں گے، تو ہم بنائیں گے کہ حادہ زاویہ نقطہ آر سے گزرتا ہوا اس طرح سے۔ ابھی حادہ زاویہ بنانے کے بعد جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر دو مثلث متشابہ ہو تو ان کے اضلاع جو ہے وہ تناسب میں ہوتے ہیں، تو یہ تناسب ہو جائے گا، اور ہمیں دیا گیا تناسب 3/4 کے۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا کہ پی کیو، کیو آر اور پی آر انہیں 3 اکائی فاصلے دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے ایل ٹی، ٹی آر اور ایل آر انہیں 4 اکائی فاصلے دیے گئے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ہم اسے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کیو آر بٹے ٹی آر بھی مساوی ہوگا 3/4 کے۔ اب جیسا کہ ہم نے اس شکل کو دیکھا کہ اس شکل میں یہاں پر کیو آر کو 3 فاصلے ہے اور ٹی آر کو جو ہے وہ 4 اکائی فاصلے ہے، اسی طرح سے پی آر کو جو ہے وہ 3 اکائی فاصلے ہے اور ایل آر کو 4 اکائی فاصلے ہے، اور اس کی شکل ہمیں اس طرح سے بنانی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ آگے گزرتا ہوا ایک خط ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے کہ نقطہ آر سے نیچے کی جانب جو ہم نے حادہ زاویہ بنایا ہے اس شعاع پر جو ہے 4 فاصلے بنائے گی۔ تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی پرکار کی۔ پرکار کی مدد سے ہم اس کی فولادی سرے کو رکھیں گے نقطہ آر پر، اور ایک مناسب فاصلہ لے کر، اپنے حساب سے ایک مناسب فاصلہ لے کر ہم یہاں پر 4 کاز بنائیں گے جو کہ مساوی فاصلے کے ہوں گے۔ تو ہم اسے بنائیں گے سب سے پہلے پہلا کاز۔ اب جب ہم نے جو پہلا کاز بنایا ہے اس پر رکھیں گے پرکار کی نوک اس طرح سے، اور پھر اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے بنائیں گے دوسرا کاز۔ اسی طرح سے دوسرے کاز پر ہم رکھیں گے پرکار کی نوک، اور پھر اسی فاصلے کو لیتے ہوئے بنائیں گے تیسرا کاز، اور اسی طرح سے اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے تیسرے کاز پر پرکار کی نوک رکھ کے ہم بنائیں گے چوتھا کاز۔ اس طرح سے کیونکہ مثلث ایل ٹی آر کو 4 فاصلے دیے گئے تھے، 4 اکائی فاصلے، اس لیے ہم نے یہاں پر 4 جو ہے کاز بنائے مساوی فاصلوں کے۔ اب یہاں پر یہ جو 4 مساوی اکائی کے فاصلے ہمیں حاصل ہوئے، کیونکہ یہ شعاع آر سے ہمیں حاصل ہوئے، تو ہم اسے R1، R2، R3 اور R4 دیں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو جو ہمارے پاس میں پی کیو ہے، پی کیو یا کیو آر، پی کیو کہو یا کیو آر کہو، اسے 3 اکائی فاصلے دیے گئے، اس لیے ہم یہاں پر یہ جو R3 ہے یعنی تیسرا فاصلہ یہاں سے کیو تک ایک قطع کھینچیں گے، تو اسے ہم لگائیں اس کے ذریعے لکھیں گے اسکیل، اور اسکیل کی مدد سے ہم R3 کو کیو سے ملائیں گے۔ اب کیونکہ یہ جو چوتھا اکائی کا جو فاصلہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے ایل ٹی کا، ایل ٹی کہو یا ٹی آر کہو، یعنی یہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ٹی آر اس طرف، تو یہاں پر اس فاصلے کو لینے کے لیے ہمیں اس قطع خط کو آگے کی جانب بڑھانا ہوگا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے انہیں آگے کی جانب بڑھائیں گے اسکیل کی مدد سے، جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے سمجھا تھا۔ اسی طرح سے اوپر کی جانب بھی ہم یہاں پر اسکیل کی مدد سے بڑھائیں گے۔ اب ہم ملائیں گے R4 کو اس قطع سے، لیکن وہ اس طرح سے ہو کہ یہ R3 سے جو ہم نے Q تک جو قطع کھینچا ہے اس کے متوازی ہو۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پر پرکار کا استعمال کریں گے، پرکار کا استعمال کر کے ہم یہاں پر R3Q کے متوازی R4 سے گزرتا ہوا ایک قطع کھینچنے والے ہیں۔
تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے کیا کریں گے کہ اس کی جو فولادی سرا اسے رکھیں گے R3 پر، اور R3 پر رکھنے کے بعد ایک مساوی فاصلہ لیں گے پرکار میں اپنے حساب سے، اور R3 سے گزرتا ہوا یعنی R3 سے کے پاس جو ہمیں جو زاویہ نظر آ رہا ہے یعنی R3 اور RQ، اس زاویے پر ہم بنائیں گے ایک کوس اس طرح سے۔ اب اسی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم پرکار کی نوک کو رکھیں گے R4 پر، اور R4 پر رکھنے کے بعد میں اسی فاصلے کو ہمیں جیسے کہ ویسے رہنے دینا ہے، اور اسی فاصلے کو جیسے ویسے رکھ کر ہم یہاں پر ایک اور کوس بنائیں گے جیسا ہم نے اوپر کی جانب بنائے تھے۔ اب یہ دو کوس بنا لینے کے بعد میں ہم نے جو اوپر کی جانب جو کوس بنایا ہے انہیں ہم اس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے، اس نقاط کو۔ اسی طرح سے یہ جو تین نقاطوں نے جو کتا خط کو جہاں جہاں کتا کیا وہاں پر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب انہیں ہائی لائٹ کرنے کے بعد اوپر کا جو کوس ہے جو جس کے دو آخری سرے ہیں اتنا ہم کو پرکار میں فاصلہ لینا ہے، تو پھر سے ہم یہاں پر لیں گے پرکار، اور پرکار کے فولادی سرے کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے اس نقطے پر، اور اسی کوس سے گزرتا ہوا جو آخری ہمارا نقطہ ہے اس پر رکھیں گے پینسل کی نوک کو اس طرح سے۔ اور یہ فاصلہ لینے کے بعد ہم یہاں پر نیچے کی جانب جو ہم نے کوس بنائے ہے اس کوس کا یہ جو سرا ہے جس نے اسے اس کتا کو اس نقطے پر کتا کیا، یہاں رکھ کر وہی فاصلہ رکھ کر جو پہلے ہم نے کوس بنائے تھے اس سے کتا کرتا ہوا ایک کوس بنائیں گے اس طرح سے۔ اب ہم نے یہ جو کوس بنا ہے اس نے پہلے کوس کو ایک نقطے پہ کتا کیا، ہم اسے بھی ہائی لائٹ کریں گے، اور اسے ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں ہمارا جو R4 کا جو نقطہ ہے اس سے اس نقطے کو گزرتا ہوا ایک خط کھینچیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوں گی اسکیل کی، تو پھر ہم رکھیں گے اسکیل، اور R4 اور اس کتا کرنے والے نقطے سے گزرتا ہوا ایک کتا خط کھینچیں گے۔ اب یہ جو ہم نے کتا خط کھینچا ہے یہ R3Q کے متوازی ہے، تو ہم اسے نام دیں گے T، جس نے جہاں پر R سے گزرتے ہوئے RQ سے گزرتے ہوئے آگے ہم اس کو نام دیں گے نقطہ T، اور اس طرح سے ہم نے یہاں پر R4T کو کھینچا۔ اب جس طرح سے ہم نے R4T کو بنایا ہے اسی طرح سے ہمیں T سے گزرتا ہوا اوپر کی جانب یعنی RP سے اس مقام سے یہاں بھی ہمیں ایک متوازی کتا خط کھینچنا ہے، تو پھر سے ہم وہی عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے پرکار، اور یہاں پر ہم نقطہ Q پر رکھ کر جیسا ہم نے R3 پر رکھا تھا پرکار کی نوک کو، تو یہاں پر ہم رکھیں گے نقطہ Q پر، اور نقطہ Q پر رکھ کر ہم R3QP یہ جو ہمارا زاویہ ہے اس زاویے کا ایک مساوی فاصلہ لے کے ایک کوس بنائیں گے اس طرح سے، یعنی یہاں سے گزرتا ہوا اس مقام سے ایک کوس بنانا ہے۔ اب یہ کوس بنا لینے کے بعد اس فاصلے کو جیسے کہ ویسے برقرار رکھنا ہے، اور پھر ہمیں رکھنا ہے اسے نقطہ T پر، کیونکہ ہمیں نقطہ T سے متوازی خط کھینچنا ہے، نقطہ T سے متوازی قطع خط کھینچنا ہے، تو پھر نقطہ T پر رکھ کر پھر سے ہم بنائیں گے ایک کوس وہی فاصلے کو جیسے کہ ویسے رکھ کر اس طرح سے۔ اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اب یہ دونوں بھی جو کوس ہے ایک قطعات خط پر ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، تو ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ ہم نے یہاں پر ایک ہائی لائٹ کیا، اسی طرح سے اس مقام پر، اور R4T پر بھی اس طرح سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب پہلے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ Q پر جو ہم نے کوس حاصل کیا ہے ہم پرکار میں اتنا جو فاصلہ لیں گے اس کوس کا، اور یہ فاصلہ لینے کے بعد R4T پر جو ہمیں نقطہ ملا اس نقطے پر ہم رکھیں گے پرکار کی نوک، اور یہ پرکار کی نوک رکھنے کے بعد میں ہم نے جو پہلا کوس بنایا ہے اس کوس سے گزرتا ہوا ایک کوس بنائیں گے، اس کوس کو قطع کرتا ہوا ایک کوس، فاصلہ وہی رہنے دینا، فاصلہ ہمیں بدلنا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک نیا نقطہ حاصل ہوگا جس نے ان دونوں کوس کو قطع کیا، ہم اسے بھی ہائی لائٹ کریں گے، اور نقطہ T سے اس قطع سے گزرتا ہوا ایک قطع خط کھینچیں گے پینسل کی مدد سے۔ اب یہ جو ہمیں حاصل ہوا جس نقطہ T سے گزرتا ہوا، یہ جو نقطہ T سے گزرتے ہوئے ہم نے کھینچا ہے، تو یہاں پر ہم اسے لکھیں گے، اس کا نام
نقطہ L، اور اس طرح سے ہم نے یہاں پر مثلث LTR کو بنایا، یعنی یہ جو ہمارا مثلث ہوگا یہ مثلث LTR۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر دو مشترک راس والے مثلث ہمیں دے دیے جائے اور ان مشترک راس والے مثلثوں میں اگر ہمیں دو مثلث بنانے ہیں تو وہ کس طرح سے بنائے جائے گی، یعنی سب سے پہلے ہم نے ایک مثلث کو بنا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک حادہ زاویہ بنایا یہاں پر نیچے کی جانب۔ حادہ زاویہ بنانے کے بعد ہم نے یہاں دیکھا کہ اس میں کل کتنے فاصلے دیے گئے، تو سب سے بڑا جو اکائی کا فاصلہ وہ 4 تھا، تو ہم نے یہاں پر 4 پرکار کی مدد سے مساوی فاصلے لیے۔ مساوی فاصلے لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو چھوٹا مثلث تھا پہلے والا جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو کتنے فاصلے دیے گئے، تو وہ تھے 3، تو ہم نے R3 سے اس کے قطع Q کو ملایا، پھر اس کے متوازی ایک قطع خط کھینچا، جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ پرکار کا استعمال ہم نے کس طرح سے کیا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے جو نیا نقطہ ملا اس کو ہم نے T نام دیا، اور پھر PQ کے متوازی TL کو بنایا، اور اس طرح سے ہم نے یہ سمجھا کہ دو مثلث مشترک راس والے کس طرح سے بنائے جاتے۔ تو اس طرح سے ہم نے مشقی سیٹ 4.1 کے سوال نمبر 2 کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی مشقی سیٹ 4.1 کے سوال نمبر 3 کو سمجھیں گے۔